اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اس وقت سوات کے جو قدیمی پرنسز ہیں ان کے ہاں موجود ہوں، اور ان کے ایک فرد سے میں کچھ ان کا اوپینین لینا چاہوں گا موجودہ حالات پر. اور یہ جو چل رہے ہیں اس میں یہ کرائسس بھی ہیں اور یہ سارا کچھ آتا ہے. ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں. یہ ہیں شخصیت، یہاں کی ممتاز شخصیت ہے علاقہ سوات کامبر کی، سید ممتاز علی شاہ، ڈاکٹر سید ممتاز علی شاہ، امتیاز علی شاہ. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اوپینین ان حالات کے بارے میں جو چل رہے ہیں اور سیاست کے بارے میں، کیونکہ سیاست میں بھی ان کی خدمات ہے اور حکومت میں بھی ان کی خدمات ہے، کافی ساری خدمات ہیں. یہ فوج میں بھی ہیں، یہ سیاست میں بھی ہیں، یہ اسمبلیوں میں بھی ہیں، یہ ہر محکمے میں ہیں. اور ان کا جو دور حکومت رہا ہے اس سے لوگ خاصے مطمئن رہے ہیں. تو آئیے سید امتیاز علی شاہ صاحب سے ہم آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. جی امتیاز علی شاہ صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے موجودہ حالات کے بارے میں اور اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جتنی میری عمر ہے تو میرا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن جو میں آج دیکھ رہا ہوں یا جو میں پچھلے یہ 10 سال سے اپنے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں ہم نے مطلب کوئی اچیومنٹ نہیں کی ہے، بلکہ ہم پیچھے گئے ہیں. چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ ہماری زراعت ہو. اچھا، اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان، یہ ایک زرعی ملک ہے، اور یہاں پہ آٹا اتنا مہنگا ہے کہ کل ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ 2400 کے 2500 روپے کی، مطلب 2600 روپے کی بوری مل رہی ہے عام آٹا. 2600. ہاں جی ہاں. تو میں نے کہا کہ جی یہ تو ابھی مطلب یہ جو نواز شریف کی حکومت، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے، کہتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر کہ وہ چور ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن وہ 500 550 600 تک. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ ریلیف تھا نا جی. اب ہم دیکھیں تو 2600، ٹھیک ہے جی، تو 2000 روپے اس کے اوپر آ گئے. تو یہ تو ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہے نہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ ہمارا گندم کا پیداوار زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. نہ ہم نے کوئی اس طرح کے مطلب پہلے سے سوچا ہے کہ جی ایسے کرائسس آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، باہر سے گندم منگوائیں یا کیا کریں. ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیاسی طور پر ان کی وابستگی مسلم لیگ سے ہے. تو یہ ان کے جو ہمارے والی سوات تھے وہ بھی، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی، اور یہ بھی، یہ ان کے کزن ہیں والی سوات کے. تو یہ مسلم لیگ سے وابستہ ہیں. جی بالکل جی. یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، پارٹیاں اور یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو میرے دادا صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سید محمد علی شاہ باچا لالا جی، تو وہ اپنے تقریروں میں ان کے دوست اکثر یہ کہتے تھے کہ جی باچا لالا ابھی اٹھ کے یہ ضرور کہے گا کہ پاکستان جو ہے نا یہ اسلام کا قلعہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جس نظریے سے مطلب یہ ملک بنا ہے تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا، لیکن ہم لوگوں کو یہ چاہیے، ہم اس کے باشندے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے گھر یہاں پہ ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ ہیں، تعلیم یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، ہم نے خود تعلیم یہاں پہ حاصل کی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے مقبرے ادھر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو اللہ پاک کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی،
تو ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے جد جو تھے وہ مسلم لیگ نون میں تھے اور وزارت میں بھی رہے ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. انہوں نے آپ کو کیا سبق دیا ہے اور کیا انہوں نے کہا ہے آپ کو؟ اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کے بچے عیش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا تو خیر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے, مگر اس کے بارے میں اظہار فرمائیں کہ وہ آپ کو کیا کہتے تھے. اچھا جی, یہ تو جی ہر بندے کا اپنا مطلب اپنی سوچ کے مطابق بڑے ان کو سکھاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور جو جس پہ اللہ مہربان ہو جائے تو وہ ایسے اعمال کرتے ہیں, اس کے ہاتھوں پیروں سے ایسے کام ہوتے ہیں جو جس میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے, اللہ کی خوشی ہوتی ہے. تو ہمارے جو بزرگ تھے سید محمد علی شاہ باچا لالا صاحب, تو وہ ہمیں اس طرح کہتے تھے کہ جی ہمیں ویسے نا وہ مطلب کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو, اگر کوئی آپ کا مطلب دروازے پہ دستک دے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو کہو گے کہ جی میں پہلے کھانا ختم کر کے پھر جاؤں گا. اس طرح کی ہمیں وہ مثالیں دیتے تھے اور سمجھاتے تھے. ہم چھوٹے تھے, مطلب وہ باتیں جب ہم اب سوچتے ہیں تو وہ بالکل ماشاءاللہ بہت پرفیکٹ اور بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ اس طرح ہوا جی کہ وہ جی 2008 کی بات ہے, میں ڈاکٹر تھا, میں پشاور میں مطلب ادھر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا. تو میرے کچھ دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ تو منسٹر ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, تو چلو آج ہم آپ کے گھر ادھر جو سرکاری گھر ہمیں ملا تھا تو ہم ادھر آج جائیں گے, شام کا کھانا ادھر کھائیں گے. تو ہم ادھر گئے جی, تو کچھ اور دوست بھی تھے. تو ایک گاڑی میں مطلب ہم گئے, ایک ٹیکسی میں گئے, ٹھیک ہے جی. تو باقی جو ایک ہمارے جو دوست تھے تو وہ چلے گئے. وہ جو تھے نا وہ مطلب دوسرے یہ چرسدہ روڈ والے سائڈ پہ جا رہے تھے تو وہ چلے گئے, وہ بھی ڈاکٹر تھے. اور میں اور 3-4 دوست ادھر رہ گئے, کھانا ہم نے کھا لیا. تو سرکاری گاڑیاں کھڑی تھی, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ چلو ہم اس میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں تو ہمیں اتنی مطلب ہم نے اتنی باتیں سنی ہے کہ پہلے بھی یہ سرکاری گاڑیاں ہوتی تھی, لیکن ہم کبھی بھی مطلب اپنے گھریلو استعمال کے لیے یا اپنی ذاتی استعمال کے لیے سرکاری گاڑی ممنوع تھی بزرگوں کی طرف سے. بالکل. ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ رحیم آباد ہم گئے تھے, وہ ہمارے چچا زاد بھی ہے, قریبی ہے, تقریباً 1 کلومیٹر. ہاں جی ہاں, اور میرے ماموں لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو میں ادھر گیا ہوں, ٹھیک ہے, گاڑی واپس آ گئی ہے مجھے ادھر چھوڑ کے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں 2-3-4 دن گزرے تھے. پھر میں مطلب ادھر کہیں گھوم رہا تھا تو وہ آئے تھے پشاور سے, تو اس نے مجھے بلایا کہ آپ ادھر آ جاؤ. اس نے کہا کہ ہم اس ٹائم جا رہے تھے 3-4 دن پہلے اور گاڑی نہیں تھی, تو آپ گاڑی لے گئے تھے. تو میں نے کہا کہ جی میں وہ گاڑی ہم ادھر رحیم آباد گئے تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے چھوڑاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ اس طرح کرو کہ پورے پاکستان سے معافی مانگو, ہر بندے کے گھر جاؤ اور ہر بندے کے مطلب کو دستک دو کہ آؤ میں نے آپ لوگوں کا تیل اور گاڑی استعمال کی ہے تو آپ مجھے معاف کرو گے. ہاں, تو یہ دیکھیں ناظرین, یہ تھے ہمارے سوات کے جو بزرگ تھے اور ہمارے جو بڑے تھے. یہ ان کا نظریہ تھا کہ ان کے بچے نے صرف گاڑی میں ½ کلومیٹر کا سفر کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب آؤ پوری قوم سے معافی مانگو کہ آپ نے تیل استعمال کیا ہے پوری قوم کا. جی بالکل. ہم جب اسکول جاتے تھے جی, یہ میں خود جہان زیب کالج میں پڑھا ہوں, FSC میں نے یہاں سے کی ہے, اس سے پہلے ہم سنگوٹا پبلک اسکول. تو ہم صبح بس میں جاتے تھے, جب ہم سے بس چھوٹ جاتی تھی تو یہاں حجرے کا ایک بندہ ہمارے ساتھ ہو جاتا تھا اور ہم یہ جو گاڑیاں جاتی ہیں یہ سوزوکی وغیرہ ڈاٹسن, ہاں پرائیویٹ کے, ہاں جی, تو ہم اس میں پھر مطلب سفر کرتے تھے اور اسکول مطلب پہنچتے تھے. اچھا, اس کے علاوہ ایک دفعہ دوست آئے ہیں, ہمارے دادا جی کے دوست آئے تھے, تو وہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو آپ کا بیٹا آپ نے اس کو ڈاکٹر سے نکال کے اپنے پاس رکھ لیا ہے, تو ڈاکٹر تو بڑے پیسے کماتے ہیں اور ڈاکٹروں کی تو بڑی عیش ہوتی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ میرا بیٹا ہے تو میرے ساتھ ہوگا. تو
انہوں نے کہا کہ چلو پھر آپ اس کو زیادہ مطلب پیسے دو، جتنی ان کی تنخواہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کو پیسے دو، کیونکہ یہ اپنے پاس بٹھا لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے بچوں کو یہ تعلیم ہم نے نہیں دی ہے کہ زیادہ پیسے سے جو ہے نا خوشی ہوتی ہے، زیادہ پیسے سے آپ کو سکون ہوگا، بس جو اللہ نے دیا ہے بس وہ بہت ہے، اور یہ ایسی نہیں ہے، میرے بچے ایسی نہیں ہے کہ مطلب زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ عوام جو ہے یا سوات کی عوام، وہ آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے آپ آئیں گے عوام کی خدمت کے لیے، جیسے کہ آپ کے آباء و اجداد بھی کر چکے ہیں، کہ آپ حکومت میں آئیں گے یا آنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں، اور یہ پہلے جب یہ لوگ ہوتے تھے ایم پی اے ہم بولتے ہیں یا ایم این اے، لیکن وہ ایک سربراہ ہوتے ہیں نا، مطلب اپنے علاقے کے سربراہ ہوتے ہیں، تو پہلے لوگ ان کو دیکھ کے سیکھتے تھے کہ کپڑے کس طرح بندہ پہنے، مطلب جوتے کس طرح پہنیں گے، اور آداب اس میں اپنے ایک آداب ہوتے تھے، تو کہ مطلب وہ کیسے چل رہا ہے، بیٹھ کس طرح بیٹھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اور اچھا آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے تو اس کا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمارے جو دوست ہیں وہ جب کہیں گے کہ آؤ میدان میں، اور جب عوام چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو عوام کی مطلب خاطر ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میدان میں آئیں گے، اور ہم اپنا مطلب جو صحیح جو پاکستان کا نظریہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے طریقے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی سیاست بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہماری بھی خواہش ہے کہ مطلب پہلے تو اپنا گھر ہوتا ہے نا جی، تو یہ سوات تو ہمارا گھر ہے نا، ملکنڈ ڈویژن تو ہمارا گھر ہے، تو یہ انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی کرپشن یہ بہت بڑا، مطلب باہر کے ملکوں میں بھی لوگ ہم پہ مطلب یہ ہنستے ہیں، ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو موبائل دیکھتے ہیں، موبائل پہ شاید یہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، جو بھی، لیکن لوگ مذاق ہمارا تھوڑا سا اڑاتے ہیں کہ یار یہاں وہاں پہ نوکریاں بھی بکتی ہے، وہاں پہ مطلب کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو کیوں ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اور یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے مطلب بنایا۔ ڈاکٹر صاحب، میں تکلامی کی معافی چاہتا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں بکتی ہیں نا، تو یہ تو بین ثبوت ہے کہ نوکریاں سوات میں بک رہی ہیں، اور سوات میں آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے، آپ لوگوں کے بڑوں نے جو کام کیا ہے، اور والی سوات نے جو کام کیے ہیں، باچا صاحب نے جو کام کیا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک سکول اور ہسپتال پہنچا دیے ہیں، اور وہ اسی سسٹم پر چل رہا ہے، نیا کچھ نہیں بن رہا، تو اس لیے لوگوں کی شدید خواہش ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اس انتظام کو سنبھالیں۔ باقی رہ گئی کرپشن کی بات، تو کرپشن تو جو بھی آیا ہے اس نے اپنی جھولیاں بھری ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے اپنے جھولیاں بھری ہیں، اس میں ہما شما سب شمار ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، تو اس لیے لوگوں کی آپ کی طرف نگاہیں ہیں، تو کیا آپ آنا چاہیں گے یا آپ کے خاندان میں سے کچھ لوگ آنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا جی کہ ہم اپنے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے، اگر وہ ہمیں چاہے کہ ہم میدان میں ہوں تو انشاءاللہ ہم ضرور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جس طرح ہمارے بڑوں کی خواہش، ہم تو ان کو دیکھتے تھے اور ان کو سنتے تھے، اور مطلب کہیں پہ جاتے تھے تو یہ کہتے، جب لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی فلاں یہ جو بھی کام، ایک دفعہ اس طرح ہوا ہے جی کہ ہم ایک چھوٹے سے جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے دوست سب ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں کو شکریہ، فلاں کو یہ کہ جی ہمیں یہ پائپ ملا ہے، ہمیں یہ اس طرح، تو میں اٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ جی ہمیں ہم سب کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ جو مطلب
اللہ نے اب یہ مطلب کیا ہے تو یہ پہلے اللہ نے کیا ہے اور پھر ہماری حکومت پاکستان نے ہمیں یہ مطلب فائدہ دیا ہے. تو سب سے پہلے پاکستان کا شکریہ اور بعد میں ہمارے جو لیڈر ہے ان کا شکریہ. ٹھیک ہے جی. ہاں تو ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے جی کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسلام کا قلعہ ہمارا گھر. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے گھر کی دیواریں جب ہم خود کمزور کریں گے ٹھیک ہے تو ہم رات کو پھر سوئیں گے کیسے؟ ہمارے بچے اس میں کیسے خوش ہوں گے؟ ہمارے بچے مطلب ہم کیا توقع رکھیں گے ہمارے مطلب کہ ہمارے بچے اور آگے والی نسل جو ہے نا وہ محفوظ ہے اور ان کو مطلب کوئی مطلب نہ باہر سے کتا آ سکتا ہے اور اگر ہماری دیواریں نہ ہو نا باہر کی تو جی بالکل پھر تو مسئلے ہی مسئلے ہیں جی. ہاں تو ہم سب کو مطلب ٹھیک ہے دنیا جو ہے نا کتنی زندگی ہوگی 70 سال 80 سال. ٹھیک ہے. میں نے جتنے بھی لوگ دیکھے تو 70 کے بعد وہ صرف ساگ اور روٹی کھاتے ہیں. جی بالکل. اور کچھ جو ہے نا وہ تو صرف یہ سوپ وغیرہ سوپ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دنیا ہے جی. تو نہ مطلب کسی نے سونی کی روٹی کھائی ہے اور کیا کون اپنے ساتھ کیا لے گیا ہے. اچھا ہاں جی. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر تفصیلاً ایک دفعہ پھر بھی آپ سے بات ہوگی. ناظرین یہ ہیں ہمارے سوات کے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے. کون سے حکمران طبقے سے؟ جو ریاستی حکمران طبقہ تھا. ان کے بزرگوں کی یہاں تک کوالٹی تھی کہ اگر کسی کے گھر کا کوٹھا بیٹھ جاتا تھا بارشوں میں اور ان کے مویشی وغیرہ مر جاتے تھے یا یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ لوگ جا کر ان کے مویشیوں کی تعزیت اور ان کو پیسے بھی دے کر آتے تھے. اور اپنے بچوں کو یہاں تک انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ سرکاری گاڑی میں اسکول نہیں جانا نہیں تو آپ لوگوں کو پورے پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی پڑے گی. اور کہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران کیا کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہمارے لیے تو یہ لوگ مشعل راہ ہیں اور ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ سنہری دور واپس آئے ہمارا. اس بات پر ختم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں. علامہ اقبال فرما گئے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کیمرہ مین محمد بلال شاہ کے ساتھ جابر بخاری، سوات کمبر منگورہ.